اور بات کہ اس پر کوئی چلے نہ چلے، لکیر چھوڑنے والا لکیر چھوڑ گیا۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آج کے مہمان خصوصی علی جناب عزت مآب پروفیسر افشار عالم صاحب سے گزارش کر رہا ہوں اور ان کے لیے یہ شعر کہتا ہوں آپ حضرات کی طرف سے کہ میری آواز کو محفوظ رکھنا، اسے لمحے نہیں صدیاں سنیں گی۔ جامع ہمدرد کی تاریخ لکھی جائے گی تو ان کی آواز اور ان کے کارناموں کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ زوردار تالیاں پروفیسر افشار عالم۔ شکریہ۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب دی کنوینر آف خسرو فاؤنڈیشن، ڈاکٹر سجاد علی قادری دی ایمسو چیئرمین آف AMU علی گڑھ، پروفیسر محمد محب الحق صاحب پروفیسر آف پولیٹیکل سائنس ان AMU، اینڈ سانتونی مکھرجی جسٹ لیفٹ، distinguished guests, ladies and gentlemen. I am honored to speak to you today about the invaluable and enduring contribution of Aligarh Muslim University to India's nation building effort. The Aligarh Muslim University has played a significant role in nation building in India, rooted in its historical contributions to education, social reform and cultural integration. Founded in 1875 as a Mohammedan Anglo-Oriental College by Sir Syed Ahmad Khan, AMU has grown up into the India's premier institution, emphasizing educational empowerment and communal harmony. Its legacy is deeply intertwined with India's struggle for independence, and its decades since AMU has continued to be a driving force in the country's ongoing social, economic and cultural development. As Sir Syed himself once said, it is the earnest hope that the college I have established will produce such a man that when the light of freedom shine upon this country, they میں ہے وہ اخلاقی قدریں ایسی ہیں کہ ایک زوال آمادہ قوم یا زوال ہو چکی ہو جس قوم کی، اس زوال کی طرف پورا اشارہ کرتی ہے۔ پھر سر سید احمد خان کی وہ تحریک آپ جانتے ہیں کہ علی گڑھ AMU کالج اسٹیبلش ہوتا ہے، مخالفتوں وغیرہ کا ذکر آپ سب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر AMU بن جاتی ہے، اور آج تک اگر آپ دیکھیں تو ہیڈس آف اسٹیٹ اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے نکلے ہوئے لوگ جو چیف جسٹس اور ہیڈس آف اسٹیٹ بنے تو ان کی تعداد بہت بڑی ہے۔ ایگزیکٹ نمبر میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن بہت بڑی تعداد ہے، جو یعنی پڑوس سے ملک سے لے کر کے ہندوستان دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علی گڑھ اگر آپ دیکھیں شاعری اور ادب کی دنیا کے علاوہ، ابھی شانتانو مکھرجی صاحب کہہ رہے تھے، میں ان کے سامنے یہ بات کہنا چاہ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ہمیشہ یہ احساس رہا کہ کاش میں نے علی گڑھ میں پڑھا ہوتا۔ رشید احمد صدیقی کا بہت مشہور جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں کسی پبلک پلیس پہ جب کسی خوبصورت، خوش لباس اور خوش گفتار انسان کو دیکھتا ہوں، اس سے بات ہوتی ہے، تو مجھے اکثر یہ گمان ہوتا ہے کہ اس کا تعلق علی گڑھ سے ہوگا، اور اکثر یہ گمان صحیح ثابت ہوتا ہے۔ اگر اس کا براہ راست تعلق نہ ہو تو کہیں نہ کہیں سے اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے، اس کے خاندان میں، رشتہ دار میں، گاؤں میں، محلے میں کسی نے پڑھا ہو، تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں سے علی گڑھ سے ہے۔ اور اگر اس کا کوئی تعلق علی گڑھ سے نہ نکلے، اور یہ تمام خوب سٹی کے سلسلے میں میں بھی آبجیکشن کرتا رہا ہوں کہ ہر شہر میں علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسیشن کیوں ہے، ایلومنائی ایسوسیشن کیوں نہیں ہے، جینڈر سینسٹیو لینگویج کیوں نہیں یوز کرتے ہیں؟ تو آپ اسے کہتے ہیں انجینڈرنگ ڈسکورس، اس کی وجہ میں بتا دوں۔ اور دو باتیں ہیں، اس کا ایک انٹرسٹنگ واقعہ یہ ہے کہ ہماری جو ایک بہت ہی جسے انتھوزیاسٹک فیمنسٹ ایکٹیوسٹ کہیں گے، انہوں نے کہا کہ علی گڑھ کے ترانے میں ہی صاحب میل شوونزم ہے، کہ یہ میرا چمن ہے، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں۔ کہاں بلبل ہوں؟ تو مذکر کے طور پہ استعمال ہی کیا گیا ہے، تو وہاں جگہ کہاں ہے؟ تو میں دو باتیں بتا دوں آپ کو۔ پہلی بات یہ کہ علی گڑھ جو AMU کا ایکٹ ہے اس میں اولڈ بوائز ایسوسیشن لکھا ہوا ہے، یہ ایکٹ سے جا کر کے امینڈمنٹ کرانا پڑے گا۔ تو پہلی بات یہ اس لیے اولڈ بوائز ایسوسیشن ہے، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ دنیا کے مختلف شہروں میں اب ایلومنائی ایسوسیشن یعنی جینڈر سینسٹیوٹی کا ثبوت دیتے ہوئے علی گڑھ والوں نے اس کو ایلومنائی ایسوسیشن مختلف جگہوں پہ نام رکھ دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ
جب ہماری جو گرلس اسٹوڈنٹ ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اولڈ بوائز تو آپ ہی رہی ہیں, اگر اولڈ لگانا تو ہمارا نام بدلے, اولڈ گرلس نہیں ہوگا, تو اولڈ بوائز تو ہم لوگ آپ لوگ برداشت کر لیتے ہیں, ہم برداشت نہیں کریں گے اولڈ گرلس, یہ مذاق ہے. لیکن آپ بیوٹی دیکھیے, اردو ادب کے لوگ ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے, آپ سب اچھی اردو جانتے ہیں. لفظ یعنی مجاز میں جو اس پورے ترانے میں جو کلیدی لفظ ہے وہ بلبل ہے. یہ میرا چمن ہے, میں اپنے چمن کا بلبل جب ہم کہتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ لفظ بلبل جو ہے اسے اردو کے بڑے شعراء نے مذکر اور مؤنث دونوں استعمال کیا. مثال کے طور پر اگر مجاز کہتے ہیں کہ میں اپنے چمن کا بلبل ہوں, تو غالب کیا کہتے ہیں, میں چمن میں کیا گیا گویا دبستہ کھل گیا, بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئی. اقبال کہتے ہیں ٹہنی پہ کسی شجر کے تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا. اب بادشاہ غزل میر کیا کہہ رہے ہیں, گلبار کرے ہے گا اسباب سفر شاید, غنچے کی طرح بلبل دلگیر نظر آئی. تو آپ دیکھیں کہ یہ لفظ ایسا ہے جو کلیدی لفظ ہے کہ مذکر کے طور پہ بھی استعمال ہوا ہے اور مؤنث کے طور پہ بھی استعمال ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ جینڈر انکلوسیو کوئی لفظ ہو ہی نہیں سکتا. تو علی گڑھ کو یہ الزام لگانا کہ میل شوونزم ہے اور اس کا ریفلیکشن ترانے میں ہوتا, میں اس سے اردو شعراء کی اور وہ بھی استاد شعراء کے اشعار کی روشنی میں اس کو مسترد کیا جا سکتا اور مسترد کرنا چاہیے. ہم سب بیٹھے ہوئے اسے مسترد کرتے ہیں اس الزام کو. اب اگر آپ دیکھیں کھیل کے میدان میں علی گڑھ کا کنٹریبیوشن, میں نے کہا یہ کیا بولے بھائی, میں علی گڑھ کا جینی بول رہا ہے کہ میں بڑا پراؤڈ ہوں کہ میں علی گڑھ کا پروڈکٹ ہوں میڈیسن کا. اس طرح انجینئرنگ اور تمام جگہ دیکھا. مائی ڈیئر فرینڈس, میں ودیشوں میں بھی کافی پوسٹڈ رہا ہوں اور کوئی ایک ایک جگہ پہ 4-4 سال رہا. تو انڈین ڈائسپورا جو بھارتیہ سمودائے ہے ان کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا موقع ملا, اور وہاں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں میں نے اے ایم یو کے ایکس اسٹوڈنٹس کا ایلومنائی ایسوسیشن نہیں دیکھا. And they were very active. تو کچھ تو ہے اس یونیورسٹی میں جو لگ بھگ 150 سال سے تقریباً اور اب تک اتنا ہے کہ وہ اس چیز کو زندہ رکھنے میں قائم ہے. ناؤ نیشن بلڈنگ, کوئی ایک ڈسپلن ایسا نہیں ہے, whether it is politics, whether it is medicine, whether it is science, whether it is engineering and technology, جہاں پہ کہ اے ایم یو نے نیشن بلڈنگ میں کنٹریبیوٹ نہیں کیا ہو. جوڈیشری میں دیکھ رہا تھا, تمام صرف ہمارے اسی دیش کے ناگرک نہیں کہ وہاں کے پروڈکٹس ودیشوں میں چیف جسٹس بنے, جسٹس بنے, اور وہ پراؤڈلی لکھتے ہیں میں ہی وہاں کا ہوں. تو ناٹ اونلی نیشن بلڈنگ, ٹو سم ایکسٹینٹ انٹرنیشنل بلڈنگ میں بھی کنٹریبیوشن رہا ہے. جو ایک بار پڑھ کے گئے, صرف مہر نہیں لگی, صرف انڈورس نہیں ہوا فارمیلٹی میں کہ ڈگری آپ نے کہاں سے لی, یہاں سے لی. ان اسپرٹ, ان لیٹر اینڈ ان اسپرٹ. اب چیلنجز کیا ہیں کہ ان کے آئیڈیلز جو سر سید احمد خان نے جو کنسیو کیا تھا, یا بعد میں جو لوگ آئے, اس کو آگے بڑھانا. دوستوں, اس آئیڈیلز کو بھولیے مت. ایوری ون irrespective of religion, faith or anything. اور اس کو آپ unfulfilled نہیں رہیے. if I may appeal that, مل جل کر کے for integration, for communal harmony, and try to come into the mainstream. mainstream کا مطلب یہ نہیں آپ کہیں گے کہ نہیں ہم سب denied ہیں, نہیں, nothing of that sort. Nobody is stopping you. Constitution is not stopping you, government is not stopping you. آپ آئیے. سول سروسز میں کیوں نہیں, میں نے پہلے بھی اپیل کیا, 3 بار پھر دہرا رہا ہوں. آپ ٹرائی کریے, آپ جائیے, آپ جوڈیشری میں جائیے. اچھے وکیل, اچھے ججز ضرورت ہے آپ کی, اور یونیورسٹی آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. میڈیسن میں جائیے, پروفیسر بنیے, اچھے اچھے ٹیچرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مارگدرشن دینے کے لیے. تو واٹ از اسٹاپنگ یو؟ Just think of, take Sir Syed Ahmad Khan and his ideals, ان کے آدرشوں کو اپنے اندر سما لیجیے. کتاب پڑھتے ہیں جو لوگ
सेलिब्रिटीज़ हैं, कुछ आज भी जिंदा हैं, उनके किताब में जब अलीगढ़ का जिक्र देखता हूँ तो आपको मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे कभी कभी रिग्रेट होता है कि मैंने पढ़ाई क्यों नहीं करी उस यूनिवर्सिटी में। पिक्चरों में भी देखता हूँ, मुजफ्फर अली साहब की किताब जिक्र, उसको पढ़ा मैंने, उसके बाद उनसे भी गुफ्तगू करी किताब के बारे में। जिक्र के अंदर एमयू का इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन है, कांट डिस्क्राइब। उसमें असगर वजाहत है, उसमें पोएट शहरियार है, उमराव जान कैसे बनी वो है। तो आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मेडिसिन जो मैंने बताया, उसके अलावा लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन जावेद अख्तर का देख लीजिए, सईद जाफरी जो नहीं रहे उनसे मैं मिला और उनकी किताब जो है एक्टर्स जर्नी, उसके अंदर देखिए हर जगह मिंटो सर्कल आ रहा है। तब मुझे मालूम नहीं था क्या था, जब पहुंचे लोगों ने कहा कि कहाँ देखना चाहेंगे, ऐसे मिंटो सर्कल। तो मिंटो सर्कल इज द सर्कल जो कि इज इनएस्केपेबल, कहीं से भी कोई छोड़ नहीं सकता, नॉट ओनली एज ए लैंडमार्क, नॉट ओनली एज ए बॉडी, दैट इज द स्पिरिट। और एमयू का नेशन बिल्डिंग में जो कंट्रीब्यूशन है, Thank you very much indeed, sir, for your insightful speech. कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। सर की खिदमत में मेमेंटो पेश करेंगे एमएसओ की टीम। हजरात जोरदार तालियां। जो लोग पीछे खड़े हैं वो इस साइड में आ जाएं, यहाँ पर आकर खड़े हो जाएं। हमारी महफिल में काफ़ी काबिल क़द्र लोग, क़ारी सग़ीर साहब तशरीफ़ रखते हैं, क़ारी अब्दुल वाहिद साहब तशरीफ़ रखते हैं, और कामिल रज़ा साहब तशरीफ़ रखते हैं, महताब साहब तशरीफ़ रखते हैं, रज़वी साहब, निसार सिद्दीकी साहब हैं जो बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर समन अहमद साहिबा हैं, और फैज़ी रज़ा साहब हैं, डॉक्टर फराज अहमद साहब हैं, मुख्तार अशरफ साहब हैं, नूर फातिमा साहिबा हैं, डॉक्टर नईम साहब हैं, मौलाना ज़फ़रुद्दीन बरकाती साहब हैं, और काफ़ी आम तरीन शख्सियात यहाँ पर, और डिफरेंट रिसर्च स्कॉलर्स, एमएसओ से जुड़े हुए तलबा मौजूद हैं। तो क्या हुक्म पहले? ठीक। हजरात, मैं जिस शख्सियत को बुलाने के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर बड़े यकीन से ये कह सकता हूँ कि मैं ख़ुद उनसे इतना मुतासिर हूँ कि उनके किस एंगल का ज़िक्र किया जाए, उनके अखलाकियात का ज़िक्र किया जाए, उनके कारनामों का ज़िक्र किया जाए, उनके इजी टू अप्रोच का ज़िक्र किया जाए, उन्होंने जिस इंस्टीट्यूशन की ज़िम्मेदारी संभाली है उसको किस बुलंदी पर लेकर जा रहे हैं, इसका ज़िक्र किया जाए। अगर मैं एकेडमिक से जुड़े हुए रिसेंटली मैंने जिनको देखा है उसमें 2 वाइस चांसलर को अगर कंपेयर करूं तो मुझे लगता है कि एकेडमिक से आने वालों में जिस बुलंदी पे जामिया मिल्लिया को प्रोफेसर मुशीरुल हसन साहब मरहूम लेकर गए अपने ज़माने में, वो भी अपनी मिसाल आप हैं जिन्होंने नए शोबे खोले, नए तरीक़े से जामिया मिल्लिया की तज़ीन की, और एकेडमिक विज़न था, बहुत सारे डिपार्टमेंट खोले, आगे लेकर गए। इसी तरह हमदर्द यूनिवर्सिटी को हमेशा अच्छे वाइस चांसलर मिलते रहे हैं, लेकिन जिस बामे उरूज से, जिस तरह पे सितारों पे कमान डालने का हौसला मोहतरम प्रोफेसर अफशार आलम साहब पैदा कर रहे हैं, जिस तरह से ये जिस सादगी और हार्ड वर्किंग के साथ जिस बुलंदी पर आज जामिया हमदर्द का नाम पहुंचा है, और हम हमेशा इस बात को कहते हैं, कभी भी आप उसमें जाइए, वहाँ के डिपार्टमेंट में, यानी आज हमारी कम्युनिटी में तो ये चलन बन गया है और अदर कम्युनिटीज़ में भी, कि लड़के को किसी भी यूनिवर्सिटी में भेज दें, लेकिन अगर लड़की को पढ़ाना है तो उसको जामिया हमदर्द के हवाले कीजिए, क्योंकि सेफ्टी के एतबार से, सिक्योरिटी के एतबार से
چونکہ پولیٹیکل ایکٹیویزم نہیں ہے، تعلیم کا ہی ایکٹیویزم ہے، تو وہاں پر تعلیم 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 اور تہذیب، یہ وہاں پر جانے کے بعد اس کے گیٹ سے انٹر ہو کے ہر جگہ یہ بات محسوس ہوتی ہے. اور یہ کارنامہ ہے پروفیسر افشار عالم صاحب کا. اور بہت ساری چیزوں میں وہ دیش اور دنیا میں جہاں بھی گفتگو کرتے ہیں، جس چیز میں جہاں بھی جن ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں، اس کو وہ اس لیول پر لے جاتے ہیں کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ